اسرائیل اور حماس میں گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ اسرائیل کی جانب سے حماس کے جنگجوؤں کی آڑ میں نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نہتے فلسطینیوں پر حملہ کرتے ہیں تو حماس کی جانب سے ان پر بھرپور جوابی وار کیا جاتا ہے۔ حماس کے القسام بریگیڈ نے اسرائیلی جارحیت کا بھرپور جواب دیتے ہوئے یروشلم اور بیت المقدس کے درمیان قائم اسرائیلی فوجی چوکی تباہ کر دی، جس میں درجنوں صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے حماس کی جانب سے کیے گئے حملے کی تصدیق کر دی ہے، تاہم اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کو چھپاتے ہوئے اس پر بات کرنے سے گریز کیا۔ حماس کے القسام بریگیڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک 372 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ ادھر غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال پر اسرائیلی افواج کی لگاتار کارروائیوں کے باعث ڈاکٹروں اور طبی عملے نے اسپتال میں زیر علاج مریضوں کی اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ عرب ٹی وی سے بات کرتے ہوئے الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر محمد ابو اسلامیہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں سے الشفا اسپتال کا کنٹرول قابض افواج کے ہاتھ میں ہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسپتال میں داخل مریضوں کی اموات میں اضافے کا خطرہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ادھر فلسطینی اتھارٹی کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی افواج نے الشفا اسپتال کے مختلف حصوں کو مکمل تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوجی شہید فلسطینیوں کی لاشیں بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں، جبکہ افواج کی جانب سے اسپتال کے احاطے میں گاڑیوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی افواج الشفا اسپتال سے مریضوں یا طبی عملے کے محفوظ انخلاء کے راستے بند کر رہی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق الشفا اسپتال میں پانی، کھانا اور اسپتال میں داخل بچوں کے لیے دودھ کی شدید ترین قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اسپتال پر اسرائیلی بمباری سے کم 7,000 افراد پناہ گاہ سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ابھی تک ان کے کمانڈروں کا الشفا اسپتال میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج کی جانب سے الشفا اسپتال سے اسلحہ ملنے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر جاری کرنے کے بعد صارفین کی جانب سے ویڈیوز کی صداقت پر کئی سوالات اٹھانے کے بعد اسرائیلی فوج اپنی جھوٹی ویڈیوز ہٹانے پر مجبور ہو گئی ہے، جبکہ الشفا اسپتال کی انتظامیہ اور حماس کی جانب سے اسلحہ ملنے یا اسپتال کو حماس کے عسکری آپریشن کے لیے استعمال کرنے کے اسرائیلی دعووں کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے الشفا اسپتال پر حملوں سے متعلق ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے ایک بار پھر اسرائیل کو خبردار کیا گیا ہے کہ اسپتالوں کو بین الاقوامی انسانی قوانین کے تحت تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے ڈائریکٹر لوئس جارنیویو کا کہنا تھا کہ اسپتالوں کا تحفظ صرف اس صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ اسپتال کے احاطے سے نقصان دہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ادھر غزہ کا انڈونیشیا اسپتال مکمل غیر فعال ہونے کی وجہ سے مریضوں کا علاج کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ حماس نے رواں ہفتے کہا تھا کہ غزہ پٹی پر اسرائیلی حملوں اور زمینی کارروائیوں نے 35 اسپتالوں میں سے 25 اسپتال قابل استعمال نہیں رہے ہیں، جبکہ اسرائیل 94 سرکاری عمارتیں اور 253 اسکولوں کو بھی تباہ کر چکا ہے۔ ایک طرف غزہ پر فضائی اور زمینی حملوں کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے جنوبی غزہ میں فضا سے پمفلٹ پھینک کر فلسطینی شہریوں کو علاقہ خالی کر کے نکل جانے کی دھمکیاں بھی دی جا گئی ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی جانب سے غزہ پر اسرائیل کے حملوں سے متعلق بارہا انتباہ جاری کیے گئے تھے کہ حماس کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کی آڑ میں جان بوجھ کر سویلینز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ عالمی غذائی پروگرام WFP کا کہنا تھا کہ غزہ میں پینے کے پانی اور غذائی اشیاء کی شدید قلت کے باعث لوگوں کو بھوک اور بدحالی کا سامنا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت میں 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,470 سے زائد ہو گئی ہے۔ شہداء میں 4707 بچے، 3155 خواتین اور 668 بزرگ بھی شامل ہیں۔ اس عرصے میں 29,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 3,640 شہری بشمول 1770 بچے گمشدہ ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ عمارت کے ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں۔